بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ بیٹا آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 9۔ عنوان ہے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، پڑوسیوں، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ بیٹا آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ ہم یہ سبق پہلے پڑھ چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ہم مشقی سوالات بھی کر چکے ہیں، اس کا میں نے تعارف بھی آپ کو کروایا تھا اور پڑھائی بھی کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کی دہرائی کریں گے تاکہ ہمیں یہ اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ بیٹا ہم آج اچھے تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمیں آپس میں اچھے تعلقات کیسے بنانے چاہئیں۔ اچھے تعلقات سے مراد کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ چھوٹوں پر ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم سب کو آپس میں حسن سلوک سے رہنا چاہیے۔ بیٹا جو ہمسائے ہوتے ہیں نا، وہ چاہے ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی اجنبی ہیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ہمسائے میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کا گھر صاف کر سکتے ہیں ہم، اس کو کھانا بنا کے دے سکتے ہیں ہم۔ اگر اسے کسی کام کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ غریب ہمسائے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مالی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بیٹا جب ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں تو اس بات سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اوکے، ہمیں اپنے پڑوسیوں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کو پڑوسی اور ہمسایوں کا پتہ ہے نا کہ پڑوسی یا ہمسائے سے کیا مراد ہے؟ پاس یا ساتھ رہنے والے، قریب یا ساتھ رہنے والے۔ بیٹا ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے حسن سلوک کے بارے میں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین، رشتہ داروں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بیٹا دیکھیں آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ مطلب میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ کا یہ پختہ عقیدہ، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ کائنات، اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، ٹھیک ہے؟ بیٹا ہم نے اس کی آج بھی میں نے آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کروا دیا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھے تعلقات کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے
اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور اپنے والدین، اپنے ہمسایوں، کسی کو تنگ نہیں کریں گے آپ، اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. اوکے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنی ورک شیٹ کی طرف. میں نے ورک شیٹ میں کچھ خالی جگہ دی ہیں آپ کو، یہ آپ نے پر کرنی ہے. اوکے؟ یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی بھی ہیں اور پر بھی کرنی ہے. خالی جگہ نمبر 1 ہے، ہمیں آپس میں ڈیش تعلقات قائم کرنے چاہیے. تو بتائیں مجھے، ہمیں آپس میں کیسے تعلقات قائم کرنے چاہیے؟ اچھے تعلقات. ویری گڈ، اچھے تعلقات. نمبر 2، بڑوں کا ڈیش اور چھوٹوں پر ڈیش کرنی چاہیے. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ نمبر 3، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی ڈیش کرنی چاہیے. ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے کیا لیتے ہیں؟ مدد لیتے ہیں نا. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی کیا کرنی چاہیے؟ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ ڈیش کا برتاؤ کرنا چاہیے. کس کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے. نمبر 5، پڑوسی یا ہمسائے کا مطلب ڈیش ہے. تو کیا مطلب ہے؟ قریب یا پاس رہنے والا. جو ہمارے گھر کے ساتھ ہوتے ہیں نا، قریب یا ساتھ رہنے والا. ٹھیک ہے؟ نمبر 6، ہمیں دوسروں کو خود سے ڈیش نہیں سمجھنا چاہیے. بیٹا ہمیں کبھی بھی اپنے سے کم تر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی انسان، جانور، جاندار جو بھی بھیجا ہے نا، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہمیں اپنے سے کم تر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ کم تر. نمبر 7، تکلیف اور بیماری میں ایک دوسرے کی ڈیش کریں، عیادت کریں. نمبر 8، دوسروں کو ڈیش نہ دیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. نمبر 9، دوسروں سے اچھا سلوک کرنے سے ڈیش ہوتا ہے. جب ہم کسی دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی بیمار کی عیادت کریں گے، تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بیٹا ہمیں دلی اطمینان حاصل ہوگا، ہمارے دل کو سکون پہنچے گا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. تو آپ اس خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ دلی سکون. نمبر 10، اور اللہ ڈیش ہوتا ہے. مطلب کہ ہم اگر کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے خوش ہوتا ہے. آپ خالی جگہ میں لکھیں گے خوش. یہ تھی ہماری آج کی خالی جگہ، آپ کی ورک شیٹ. بیٹا آج جو میں نے آپ کو گھر کا کام دینا ہے وہ ہے پڑھائی. آپ نے ایک بار پھر اس سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ورک شیٹ دی ہے خالی جگہ، یہ آپ نے پر کرنی ہے. مجھے امید ہے جو کام میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو مکمل کریں گے. شکریہ.